بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایاز صادق صاحب کی اپنی جانب سے، بشیر میمن صاحب، شاہ محمد شاہ صاحب کی جانب سے، نہال ہاشمی صاحب کی جانب سے، مسلم لیگ نون کا جو ڈیلیگیشن آیا اس کی جانب سے شکر گزار ہوں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کا کہ انہوں نے اپنے ہیڈ آفس میں نہ صرف یہ کہ ہمیں ویلکم کیا بلکہ ہمیں یہ اعزاز بھی بخشا کہ ہمیں رابطہ کمیٹی کے معزز اراکین سے بات کرنے کا اور ان کی بات سننے کا موقع ملا۔ ہم دونوں جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں موجود جمہوریت کو عام آدمی کی جمہوریت میں بدلنا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کے فارمولاز کو طے کیا جائے اور اس کو قانونی اور آئینی تحفظ دیا جائے۔ اس معاملے کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے صرف نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو اشتراک ہے مسلم لیگ نون کا اور ایم کیو ایم کا، اس کی خیر و برکت سے نہ صرف اہل کراچی بلکہ پورا پاکستان انشاءاللہ مستفید ہوگا۔ ہم بجا طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پروونشل فائنینشل ایوارڈ ہے اس کو ایک حقیقت بننا چاہیے اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا عمل صوبوں سے اب آگے بڑھنا چاہیے اور مقامی حکومتوں کے نظام کو یعنی بلدیاتی نظام کو نہایت مؤثر ہونا چاہیے، جیسا کہ مہذب دنیا کا چلن ہے اور جسے ہم اڈاپٹ نہیں کر سکے بدقسمتی سے۔ اس کے لیے پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو آنے والی پارلیمان میں اپنا رول پلے کرنا ہے۔ پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے اور ہم سیاسی بحرانوں سے بھی نبرد آزما ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مختلف الخیال سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں، سر جوڑیں، جہاں تک ممکن ہو الیکشن سے پہلے ہم الیکٹورل ایڈجسٹمنٹ کریں اور جہاں ممکن نہ ہو وہاں آنے والی جو منتخب پارلیمنٹ ہے اس میں اس وقت کی آنے والی حکومت اور اپوزیشن بھی مل کے بیٹھے، میثاق جمہوریت کو آگے بڑھائیں اور میثاق معیشت کریں آپس میں۔ تو دو ٹیمز کام کر رہی ہیں، ایم کیو ایم کی بھی اور مسلم لیگ نون کی بھی، جن کے ناموں کا چند روز میں اعلان کر دیا جائے گا تاکہ ہم آنے والی پارلیمنٹ کے ذریعے جو آئینی اور قانونی اصلاحات عام آدمی کے انٹرسٹ میں کرنا چاہتے ہیں اس پر بات کریں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ہمارے درمیان سیٹوں کی تقسیم پہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ پہلے ایک بات شروع ہوا کرتی تھی سیٹوں کی تقسیم سے ماضی میں، اب سیاسی سفر ہم سب اتنا طے کر چکے ہیں کہ سیٹوں کی تقسیم بھی ہوتی رہے گی لیکن بنیادی کام یہ ہے کہ اصلاحات کی طرف بڑھا جائے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، یہ ایک بڑی تاریخی جگہ ہے اور ایم کیو ایم کے بڑے جد و جہد کرنے والے دوست ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں جن کی بڑی قدر ہے اور بڑا تجربہ ہے ان کا، کہ ہماری جمعیت العلماء اسلام کی قیادت سے بھی بات ہوئی ہے، ہماری پہلے سے آپس میں مفاہمت موجود ہے، ہماری پیر صاحب پگارا شریف کی خدمت میں بھی ہم حاضر ہوئے تھے بڑی نیاز مندی کے ساتھ، اور انہوں نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے، وہ بات چیت انشاءاللہ آگے بڑھے گی۔ ہماری کوشش ہوگی کہ سندھ میں خاص طور پہ ایک ایسا اتحاد معرض وجود میں آئے جو عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہو، اور جس طرح کراچی کو کھنڈر بنایا گیا ہے اور جس طرح سندھ کے شہری علاقوں کو نظر انداز کیا گیا ہے وہ مستقبل میں نظر انداز نہ ہو۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ مینڈیٹ کے ساتھ جو ووٹ پڑے وہ ووٹ نکلے بھی، یہ نہ ہو کہ جو ووٹ ہے وہ کسی اور کو پڑا اور نکلے کسی اور کی پرچی۔ اس کو روکنا ہے ہم سب نے مل کے اور آنے والے انتخابات کو سب کے لیے قابل قبول بنانا ہے۔ یہ ذمہ داری صرف مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم ہی کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ریاستی اداروں کی بھی ہے اور باقی سیاسی قوتوں کی بھی ہے کہ وہ سب کے لیے سانس لینا، سر اٹھا کے چلنا اور کام کرنا اور الیکشن کیمپین کرنا جو ہے اس کو ممکن بنائیں۔ بہت شکریہ۔ موجود صاحب حضرات،
ہم سب جانتے ہیں اور ہمیں یہ بات کو تسلیم کرنا چاہیے، اس وقت پاکستان ہر طرح کے بحران سے نبرد آزما ہے. ہمیں مالی بحران، انتظامی بحران، آئینی بحران، سیاسی بحران، عدالتی بحران، سب کا سامنا ہے. لیکن ہمیں غور سے ہم دیکھیں تو معاملہ پاکستان میں اس وقت مالی بحران کا نہیں ہے، اصل بحران نیتوں کا ہے. پاکستان جس طرح کی قوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو وسائل دیے ہیں، وسائل کی تقسیم کے بعد پاکستان ایک ایسا ملک بنے گا جو اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل اور ملت اسلامی کی قیادت کرنے کے قابل ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے آئین کو مضبوط کرنا چاہیے، بہتر کرنا چاہیے، عوام دوست بنانا چاہیے. یہ حکمران دوست آئین سے کام نہیں چلے گا. پاکستان کے آئین کو اس قابل بنائیے کہ عام پاکستانی کی حفاظت کر سکے، اس کے حقوق کا تعین کر سکے، اس کے حقوق کی حفاظت کر سکے، اور ایک ایسی جمہوریت کا خواب آئیے ہم مل کے دیکھیں جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچ سکے. جیسے کہ پاکستان مسلم لیگ کی قیادت اس بات کو مانتی بھی ہے، تسلیم بھی کرتی ہے، اس کا اعادہ بھی کر رہی ہے کہ اگر پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ جو عام پاکستانیوں کی دہلیز تک جمہوریت کے ثمرات پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس ذریعے کو مضبوط کیا جائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح وفاق اور صوبے کی حکومتوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے، اسی طرح بلدیاتی، شہری اور ڈسٹرکٹ کی حکومتوں کو بھی آئین میں قانونی تحفظ ملنا ضروری ہے. جس طرح جب مدت پوری کر لیتا ہے وزیر اعظم تو ایک نگراں وزیر اعظم آتا ہے، جس طرح مدت پوری کر لیتا ہے ایک وزیر اعلیٰ تو ایک نگراں وزیر اعلیٰ آتا ہے. اسی طرح جب ایک میئر، ایک ڈسٹرکٹ چیئرمین اپنی مدت پوری کرے تو نگراں آئے تاکہ 90 دن کے اندر الیکشنز کو ممکن بنایا جا سکے اور مشروط کیا جا سکے. اس کو پاکستانی جمہوریت کے ساتھ میں آپ کی موجودگی میں پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے ایوانوں، پاکستان کے صاحب اختیار سے اور اقتدار سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس بات کو مشروط کریں آپ کہ جب تک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ انٹیکٹ نہ ہو، عام انتخابات پاکستان میں نہ ہو سکے. جس طرح آئین میں درج ہے کہ وفاق کے پاس کون سے اختیارات ہوں گے، کون سے اس کے بعد ڈپارٹمنٹ ہوں گے، جس طرح یہ آئین میں درج ہے کہ کون کون سے اختیارات، وسائل اور ڈپارٹمنٹ صوبوں کے پاس ہوں گے، اسی طرح آئین میں درج کیا جائے کہ کون کون سے وسائل، اختیار اور ڈپارٹمنٹ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے پاس ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اس بات کو ممکن بنانا چاہیے کہ فیڈرل کا جو ہے این ایف سی جو ہے وہ پی ایف سی کو این ایف سی کے ساتھ مشروط کیا جائے. ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی وقت میں، ایک ہی فارمولے کے تحت یہ تقسیم کی جائے اور اسی وقت وفاق وہ جو ڈسٹرکٹ کی، شہروں کی، دیہات کا فارمولہ طے ہوتا ہے، اسی ایک ہی وقت میں وہ عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچنے کا انتظام کیا جائے، جیسے کہ مہذب معاشروں میں ہوتا ہے، طاقتور اور جینوئن جمہوریتوں میں ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل کر ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. آئیے ہم ایک ایسا پاکستان دیکھیں جس کے پاس جہاں پر جتنا بھی جینوئن مینڈیٹ ہو اتنا ہی اختیار ہو. یہی جمہوریت ہے، یہی جمہوریت کی تعریف ہے. کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں 50 سال سے جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں رہا ہے، ان کے پاس 50 سال سے 80%، 9% اور آج کل 100% اختیار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مل کر پاکستان کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں جہاں پر طاقت کی حکمرانی کے بجائے عوام کی حکمرانی، جہاں طاقت کو آئین سمجھنے کے بجائے آئین کو طاقت سمجھا جائے گا. بہت بہت شکریہ. مجھے ایک منٹ، ایک چھوٹی سی بات میں، ایاز بھائی اجازت ہے؟ دیکھیں، اس میں
جیسے کچھ چیزیں ہیں جو MQM کی جانب سے رکھی گئی ہیں سامنے، بڑی اہم ہیں، اور ان کی اہمیت جو ہے وہ ایک شہر کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے. تو جو ہمارا مینیفیسٹو بن رہا ہے ہمارا اپنی جماعت کا، جو ہم اس کے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے آگے رکھیں گے، اس میں ہم نئے نظام عدل پہ بھی بات کریں گے، کہ ججز کی جوڈیشل ریفارمز کی بات کریں گے، ججز کی تقرری کا طریقہ کار، تاکہ چیمبرز کے بھانجے بھتیجے مامے چاچے جو ہیں ان کو جج نہ بنایا جائے، بلکہ ججز ایسے بنے جنہوں نے کل قوم کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے، پھر کوئی دباؤ وہ قبول نہ کریں اور ان کی کبڈ کے اندر کوئی سکیلٹن نہ ہو. تو یہ سفارش کے نظام سے پاک ایک ایسا نظام عدل جو ایک عام آدمی کو انصاف دے اور لوگوں کو 30 40 60 سال تک انصاف لینے کے لیے دھکے نہ کھانے پڑیں. جنہوں نے قوم کو انصاف دے دیں انہیں پہلے اپنے نظام عدل کو بھی ٹھیک کرنا ہے. تو ایک تو ہم نظام عدل پر بھی آئندہ بات کریں گے بہت سنجیدگی کے ساتھ، شاید یہ ہمارے مینیفیسٹو پہ نمبر 1 پہ ہوگا. اور اس کے بعد ہے بیوروکریسی کے اندر ریفارمز. یہ جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے، جو ریڈ ٹیپزم ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے اور کیسے لوگوں کے لیے ایز آف بزنس لے کے آنا ہے ملک میں، اور ان کی زندگی کو کیسے آسان کرنا ہے. پھر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا چیپٹر ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا یہ جو نیب کا قانون ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا اگر کوئی ادارہ بننا ہے تو پھر اسے ہر طرح کے پریشر سے پاک ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہو کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو اور اس کے ذریعے لوگوں کی عام ٹوسٹنگ ہو. باری باری پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں نے یہ بد ذائقہ جو ہے اس کو چکھا ہے، اور اس کا ملکی معیشت کو نقصان ہوا ہے اور معیشت کا پہیہ رکا ہے. سو بہت کام کرنے کا ہے، وقت کم ہے، اور ہمارے اپنے اپنے مینیفیسٹوز بھی تیار ہو رہے ہیں، اور ہم ایک کامن پولیٹیکل ایجنڈا لے کے ہماری کوشش ہوگی قوم کے سامنے آئیں. مہربانی. بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد. انہیں پوچھنا پڑے گا تھوڑا آواز، 1-2 سوال تو کرنے پڑیں. جی سوال خالد بھائی سے ہے کہ مجھ سے؟ اچھا. جب بھی MQM کے خلاف آپریشن ہوا اور ذمہ داری جو ہے وہ ان پر ڈالی گئی بدامنی کی، اور وہ نواز شریف کے دور میں ہوئی، تو کیا جو آپ لوگوں کا اتحاد بننے جا رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ لائک مائنڈڈ ہے، تو یہ جو ماضی کی تلخیاں ہیں ان کو بھلانے کے لیے، ان کو کم کرنے کے لیے، لیول آف ٹرسٹ بڑھانے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے، کیا بات چیت؟ گزارش یہ ہے کہ یہ ایک دن کی بات چیت کا کام نہیں ہے. یہ جس جگہ آج ہم کھڑے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ایسا نہیں ہوا کہ خالد بھائی لوگ آئے تھے 2-3 دن پہلے تو ملاقات ہوئی تو وہیں فیصلہ ہو گیا. یہ یکدم تو نہیں ہوا. بہت سے CBMs ہمارے بیچ پچھلے 2-2.5 سال میں ہوئے ہیں. ان CBMs کے نتیجے میں آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جب ہمارے احباب کوئی بات کہتے ہیں ہم اسے بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے، اور جو ہم ان کی خدمت میں کوئی بات رکھتے ہیں تو وہ بھی اس بات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں. پیپلز پارٹی نے کانفرنس کی ہے، شجیل میمن نے، انہوں نے کہا نون لیگ اور MQM کا اتحاد 0/0 ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کہیں گے. یہ بتا دیں جس سے پہلے بھی ماضی میں MQM اور مسلم لیگ کا یہ اتحاد بنے، حکومتیں بنی، لیکن وہ کوئی بھی 4 سال 1.5 سال سے زیادہ کی مدت نہیں چل سکا. اب جو آپ اتحاد بنانے جا رہے ہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ یہ اتحاد آپ کا برقرار رہے گا؟ یہ چلے گا نہیں، یہ دوڑے گا. اب مغرب کا ٹائم ہو گیا. اللہ حافظ.